نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ ذریۃ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم لوگ سورہ المائدہ کا ترجمہ اور ہلکی پھلکی تفسیر کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ آیت نمبر 87 سے شروع کریں گے۔ تو 87 سے بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم، کہ حرام نہ ٹھہرا لو ان چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ یہ جو کھانے پینے والا معاملہ ہے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، یہ اسلام میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ حضرت آدم سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی دین آئے، جتنی بھی شریعتیں آئے، جتنے بھی رسول آئے، انہوں نے ہمیشہ آ کے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ صحیح اور غلط میں کھانا کیا ہے۔ اور نہ ایک موٹا سا اصول ہم اپنی زندگی میں یاد رکھیں، بہت ضروری ہے۔ یو آر واٹ یو ایٹ، آپ حلال کھاؤ گے اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو حلال والا رکھے گا۔ کوئی حرام کھائے گا، اپنے بچوں کو حرام کھائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ حرام والا رکھے گا۔ ایک اور چیز امپورٹنٹ یہاں پہ، ہم لوگ عموماً کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی حرام کھا رہا ہے تو اس کو کس چیز کی کمی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا، ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، وہ کھا رہا ہے لیکن وہ بالکل ٹھیک ہے، نہ اس کے پیٹ میں آگ لگتی ہے، نہ اس کے سر پہ آگ لگتی ہے، نہ اس کو اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ یاد رکھیں گے کہ حرام کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے انسان کی زندگی میں حرام داخل ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے برکات اٹھاتا جاتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ میں نے ایک دن حرام کھایا تو اگلے دن سب ختم ہو جائے گا، یعنی ہو سکتا ہے، لیکن ہم جنرل بات کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے انسان اپنی زندگی میں حرام کو داخل کرتا جاتا ہے، جیسے جیسے انسان اپنی زندگی میں حلال کو چھوڑتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے برکات، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے خیر، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے خوشیاں، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے سکون، یہ سب ختم کرتا جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ اسی لیے آپ دیکھو اپنا ارد گرد اگر ہم نظر دوڑائیں اور جتنے ہمارے جاننے والے اگر ہم نے دیکھے نا، آپ دیکھو گے کہ جو حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے نا، وہ اپنی زندگی میں کبھی خوش نہیں رہتے۔ ہو سکتا ہے اللہ کا دیا ان کے پاس سب کچھ ہو، ان کے پاس گھر بھی ہو، گاڑی بھی ہو، بچے بھی ہوں، بیوی بھی ہو، سب کچھ ہو، ان کے پاس خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو استعمال کرے، اللہ تعالیٰ نے جس پہ وعید سنائی ہے، اور پھر اس کی زندگی میں خوشی بھی ہو۔ اب ایک انسان یہ بھی کہتا ہے کہ یہ کیا مجبوری ہے؟ تو مجبوری یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے ہیں۔ جب انسان یہ بھول جاتا ہے نا کہ میں اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں ایک محدود ڈیسیجن پاور دے کے بھیجا ہے کہ میرے پاس کچھ چیزوں کا ڈیسیجن لینے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے آزادی دی ہے کہ میں کیا کھا سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں، کیا پہن سکتا ہوں، اور اس قسم کی چیزیں جو ہے۔ جب انسان، اور اسی میں انسان کا ٹرائل ہے، اسی میں انسان کا ٹیسٹ ہے، جب انسان ان چیزوں میں اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ ان میں کسی حرام کی آمیزش نہ ہو، اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، انسان توبہ کرے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن جب انسان پلان کر کے حرام اپنی زندگی میں داخل کرتا ہے تو یہ بات لکھی ہوئی پکی ٹھکی ہے، اس کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی شعور کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، جب انسان کو صحیح اور غلط کی پہچان ہو جاتی ہے۔ عمر اس کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ ایک 9-10 سال کا بچہ بھی اگر اس شعور کو پہنچ گیا، اسے پتہ لگ گیا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اور وہ جان بوجھ کے غلط چوز کرتا ہے، اور اس طرح 12, 14, 15 سال کے بچے جان بوجھ کے غلط چوز کرتے ہیں، they're asking for trouble۔ ان کی زندگی میں سکون، they're asking for the peace to be taken out of their life۔ وہ خود یہ حرکتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی زندگی سے سکون چلا جائے۔ تو یاد رکھیں، اگر اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ حلال کا اہتمام کرنا ہے، صحیح کام کا اہتمام کرنا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ بھئی اے ایمان والو، دیکھیں اللہ تعالیٰ ایڈریس بھی کن کو کر رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے اس کو حرام مت ٹھہراؤ۔ یہ دوسری ایکسٹریم اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ تقویٰ یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ سے محبت یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ہمارے لیے جائز کی ہے اور ہم کہ نہیں جی میں جو ہے نا ایکسٹرا اللہ تعالیٰ سے محبت دکھانے کے چکر میں اس کو اپنے اوپر حرام کر دوں، نہ، یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمانے کے بعد ساتھ ہی کہا وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی دونوں انتہاؤں پر مت جاؤ۔ حلال والی انتہا پہ بھی مت جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں اپنے اوپر حرام ٹھہرا لو، اور حرام کے بھی حد پر مت نہ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا انسان بے خوف و خطر ہو کے
اس کا استعمال کرے چاہے اس کے لیے دوسروں کو نقصان ہی پہنچانا پڑے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ یقیناً حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، حلال اور حرام کے معاملے میں بھی اور اپنی زندگی میں بھی. ہمارا دین جو ہے نا وہ بڑا بیلنسڈ قسم کا دین ہے. کئی بار ہمیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم لوگ پک اینڈ چوز کرتے ہیں. ہم لوگ اگر اپنی زندگی میں اپنی چوائسز دین کے مطابق کریں گے، جو بھی ہماری زندگی کی ایج ہے، ہم لوگ اپنی زندگی کی کسی بھی ایج سے گزر رہے ہیں، اگر ہم لوگ اپنی زندگی میں چوائسز اللہ تعالیٰ نے جو دین میں ہمیں صحیح اور غلط بتایا ہے اس کے مطابق کریں گے تو ان لانگر رن اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات سیٹل کرنے شروع کر دے گا. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اگر کسی نے ویٹ لوز کرنا ہو، اوور نائٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے ویٹ پٹ آن کرنا ہو تو اوور نائٹ ہو سکتا ہے؟ وہ بھی نہیں ہو سکتا. اب اس کے لیے آپ کو ایک اسٹریٹجی چاہیے جو آپ کی ڈائٹ بھی ہوتی ہے، جو آپ کا کھانا پینا بھی ہوتا ہے اور آپ کا لائف سٹائل بھی ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ جو مرضی دل کیا جائے کھائے جائیں اور اس کے بعد آپ کا جو دل کیا جائے آپ ایکسرسائز کیے جائیں. اب ایک بندہ کہتا ہے جی میں صرف 1 گھنٹہ واک کرتا ہوں اور میں کچھ نہیں کرتا، لیکن کھاتا جو ہے وہ دبا کے ہے، یعنی کہ وہ کیلوری ڈیفیسٹ ڈائٹ کے بجائے بڑی ہائی کیلوری ڈائٹ کھاتا ہے، تو کیا وہ ایکسرسائز سے فائدہ دے گی؟ نہیں دے گی. اسی طرح اگر ایک بندہ ڈائٹ پہ تو فل کنٹرول کر لیتا ہے لیکن کوئی اور ایسا کام کرتا ہے جو اس کے ویٹ پٹ آن یا ویٹ لوز کرنے کے خلاف ہے، تو کیا اسے وہ صرف وہ ایک وقت کا کھانا یا ایک وقت کی ڈائٹ فائدہ دے گی؟ نہیں دے گی. پورا لائف سٹائل آپ کو بدلنا پڑتا ہے اگر آپ نے ویٹ لوز کرنا. یہی معاملہ، یہی ایک بہت اچھی اگزامپل ہے انسان کی زندگی کے لیے. اگر انسان اپنی زندگی میں بیلنس چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے حدود معین کی ہیں اس کے اندر رہے. اللہ تعالیٰ نے جو اسے صحیح رائٹ چوائسیز بتائی ہیں ان کو چوز کرے تو لانگ رن میں اس کی لائف میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر بھی عطا فرمائے گا، اس کی لائف میں اللہ تعالیٰ برکت بھی دے گا، اس کے بہت سارے معاملات اللہ تعالیٰ اپنی برکت سے ہی ٹھیک کر دے گا. اللہ تعالیٰ اسے بلا وجہ کی ٹینشنوں سے بچا کے رکھا. لیکن شرط یہی ہے کہ آپ نے اپنی تمام چوائسیز جو ہیں وہ دین کی حدود میں رکھنی. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا. حب کا لفظ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان حلال اور حرام دونوں میں حدود جو اللہ تعالیٰ نے معین کی ہیں ان میں رہے. نہ ہی اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو حلال چیزیں ہیں وہ اپنے اوپر حرام کر لیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ایکسٹرا غفور اور رحیم سمجھتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے حرام معین کیا ہے وہ اپنے اوپر حلال کر لیں. دونوں ایکسٹریم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا، اور کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، ان حلال اور پاکیزہ چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں. لے بھی ایک موٹا سا اصول دین کا یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. دنیاوی معاملات میں ہر چیز حلال ہے. دنیاوی معاملات میں اگر آپ نے کچھ کھانا ہے، کچھ پینا ہے، کچھ پہننا ہے، اس قسم کے معاملات، دنیاوی معاملات میں ہر چیز حلال ہے الا یہ کہ آپ کو اس کے حرام ہونے کی دلیل مل جائے. مگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ ہرن کا گوشت حرام ہے فار ایگزامپل. اب حرام ثابت کرنے کا برڈن اس شخص کے اوپر ہے، ہمارے اوپر نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیاوی معاملہ ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ گائے کا گوشت حرام ہے تو حرام ثابت کرنے کا برڈن اس شخص کے اوپر ہے، دنیاوی معاملہ ہے نا. اور جو دینی معاملات ہیں ہماری زندگی کے، مثلا نمازیں کتنی پڑھنی ہیں، روزے کتنے رکھنے ہیں، کب رکھنے ہیں، زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کس کو دینی، اس کے اندر ہر معاملہ دین کی عبادت کا حرام ہے الا یہ کہ اس کا ہونا ثابت ہو جائے. کوئی شخص کہتا ہے میں نے یہاں پہ ایسے سر پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنی، اور وہ یہ کہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ کہاں منع کیا گیا ہے، تو یہ اس کا جو طریقہ ہے استدلال کا وہ غلط ہے. کیونکہ دین میں جب عبادات کا جو معاملہ ہے اس میں پروف آف برڈن کرنے والے پر ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ایسے نماز پڑھنا جائز ہے تو اس کا پروف وہ دے گا، ہم نہیں دیں گے. تو یہ موٹا سا اصول زندگی کا یہ اپنی زندگی میں یاد رکھیں کہ دنیاوی طور پہ ہر معاملہ حلال ہے الا یہ کہ حرام ہونے کی ہمیں اس کی دلیل مل جائے، اور دینی عبادات کے معاملے میں ہر دینی عبادت حرام ہے الا یہ کہ اس کے ہونے کی ہمیں دلیل مل جائے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ یہ فرما رہا ہے کھانے پینے کے معاملے میں کہ جو بھی چیزیں قانونی طور پر حلال ہیں، ظاہری طور پہ صاف ستھری ہیں، آپ کے لیے حلال کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جائز کی ہیں. اچھا یہاں پہ ہم ایک اور چیز سمجھیں گے. اب اگر کوئی یہ کہے جی مرغی تو حلال ہے، ہاں جی بالکل حلال ہے، مرغی، گوشت، بکرا، ہرن، گائے. اب اگر کوئی چوری کر کے لے آئے تو پھر
اب اصل میں تو چیز حلال ہے لیکن جس ذریعے سے حاصل کی گئی ہے تو وہ حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح اب اگر کوئی بکرا جو ہے وہ کسی آستانے پہ کسی بت کے سامنے ذبح کر دے اس کے لیے، اب بکرا اپنی اصل میں حلال ہے لیکن جس موقع پر ذبح کیا گیا ہے، جس کے لیے ذبح کیا گیا، اس کی وجہ سے حرام ہوگا۔ تو نا اس کے کچھ ہم اصول یاد رکھیں گے کہ ایک پہلا اصول کھانے پینے کے معاملے میں کہ کھانے پینے کی چیز اپنی اصل میں حلال ہو، حرام اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام نہ کیا ہو۔ اب ایک انسان سور کو چاہے آب زمزم سے دھو لے، سور حرام، آب زمزم سے دھونے سے وہ پاک نہیں ہو جائے گا۔ سور ہو گیا، کتا ہو گیا، شیر ہو گیا، چیتا ہو گیا، آپ نے بڑی اچھی جواب کہ تکبیر پڑھ کے پھیر دو تو بندہ کہ کتا حلال ہو گیا، نہیں ہوگا بھائی، اپنی اصل میں حلال ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز یہی جو آپ نے بیان کی ہے کہ اس کو ذبح کرنے کا طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے، اگر جانور ہے تو اس کے ذبح کرنے کا طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ اصل میں وہ جانور حلال ہے لیکن اس کو ذبح نہیں کیا گیا بلکہ سر اس کا کاٹ دیا گیا، تو اب کیونکہ پھر ریچول فالو نہیں کیا گیا، اصول فالو نہیں کیا گیا، اس میں بھی وہ حرام ہے۔ شکار ایکسیپشن میں آتا ہے، اس میں بات کر لیتے ہیں، آگے آئے گا وہ بھی۔ جزاک اللہ خیر، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، انشاءاللہ اس میں بات کرتے ہیں۔ تیسری چیز، آپ جب اس کو پکا رہے ہیں تو پکانے میں بھی کوئی حرام چیز شامل نہ ہو۔ اب ایک انسان کے جو میں شراب پہ پکا لیتا ہوں تو نہیں، آپ شراب میں نہیں پکا سکتے کیونکہ شراب اپنی اصل میں حرام ہے۔ شراب کی آمیزش ہوگی آپ کے کھانے میں تو آپ کا کھانا آپ کے لیے جائز نہیں رہے گا، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اور ایک اور شرط جو علماء لگاتے ہیں کہ وہ چیز کھانے والے کے لیے نقصان دینا ہو سکتا ہے اپنی اصل میں، اب چینی اپنی اصل میں حلال ہے نا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی شخص اس قدر ڈائبٹیز کا شکار ہو کہ ڈاکٹر نے کہا چینی کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، وہ نہیں کھا سکتا، اس کے لیے چینی حرام ہو جائے گی کیونکہ وہ اس کی جان لے لے گی۔ اسی طرح ہم اور کئی چیزیں دیکھتے ہیں، جیسے سگریٹ، اب لوگ مجھ سے بڑی بحث کرتے ہیں، مجھے کہتے ہیں آپ سگریٹ کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ اب میں کہتا ہوں کہ میں حرام نہیں کہتا ہوں، ہر وہ چیز جو آپ کو مار دیتی ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہتے، جو سگریٹ بیچنے والے ہیں انہوں نے ڈبوں پہ بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے زبان کا کینسر، منہ کا کینسر، گلے کا کینسر، لنگس کا کینسر، اور کیا چاہیے حرام ہونے کے لیے؟ یعنی اور کو مزید کیا چاہیے؟ اس میں ایک اور چیز کلیئر کر دوں، عموماً لوگ کہتے ہیں کہ اس کے مکروہ کا فتویٰ ہے، اور بالکل سگریٹ کے مکروہ کا فتویٰ بھی ہے، لیکن وہ فتویٰ کئی 100 سال پرانا ہے، اور وہ تب کا فتویٰ ہے جب تک لوگوں کو تمباکو کے نقصانات کا نہیں پتا تھا۔ اچھا، اس پہ ایک اور انٹرسٹنگ بات، اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی پیپسی کے بھی بڑے نقصان ہیں، پیپسی، کوک یا جو بھی ڈائٹ سوڈا وغیرہ جو بھی ہوتا ہے اس کے بھی بڑے نقصان ہیں۔ اب ہم اس پہ یہی کہیں گے کہ جب اس فیلڈ کے ایکسپرٹ، جو بھی کوک، ڈائٹ، فلانا ڈمانا جو بھی سوڈاز ہیں، اگر اس کی فیلڈ کے ایکسپرٹ یہ بات بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ پینے سے انسان فلانی فلانی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اس لیے بالکل نہیں پینی چاہیے، اس دن وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ لیکن یہ میں آپ جو ہے نا اس کا ڈیسیجن نہیں لے سکتے کہ ایک مارکیٹ میں کوئی نئی چیز آئی ہے، ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور ہم جو ہے نا اپنی مرضی سے اس کا ڈیسیجن، یہ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی دین میں معاملات ایسے نہیں چلتے ہیں، جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے وہ ہمیں بتائے گا۔ جیسے سگریٹ کی فیلڈ کے ایکسپرٹ کہتے ہیں نا کہ کینسر ہو جاتا ہے، لنگس کینسر، فلانا کینسر، بندہ مر جاتا ہے، اسی طرح اگر یہ سوڈاز وغیرہ کی فیلڈ کے جو ایکسپرٹ ہیں اگر یہ بھی ایسی کوئی بات کریں گے، علماء اس پر ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ حرام ہے تو پھر وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ کوئی ظاہری بات ہے، لیٹر کا فتویٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوک وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، الذی انتم بہ مؤمنون، جس پر تمہارا ایمان ہے۔ گویا ایمان کا تقاضا، تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حدود بتائی ہیں کھانے پینے، سونے، جاگنے، اٹھنے بیٹھنے کے معاملات میں، ہم ان کو فالو کریں۔ اگر کوئی شخص ان حدود کو اس لیے فالو نہیں کرتا کہ وہ سمجھتا کہ وہ زیادہ متقی ہو جائے گا تو یہ ایمان کے منافی ہے، یہ تقوی کے منافی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 89 میں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری ان قسموں میں جو لغو ہوتی ہیں۔ قسموں کی کئی اقسام ہیں، کچھ قسمیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان عادتاً کھاتا ہے، یعنی کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا قسم کھانے کا، لیکن وہ بس ایک جو ہے نا تکیہ کلام کے طور پہ انسان جو ہے نا وہ قسم کھائی جاتا ہے۔ ایسی قسم کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے کیونکہ اس کا مقصد قسم کھانے کا نہیں ہے۔ ایک ہے جھوٹی قسم، یہ کبائر میں سے ہے، یعنی کبائر اسلام میں کبائر ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جاتا ہے، وہ کبائر ہے۔ تو جھوٹی قسم کھانا کبائر میں سے ہے کیونکہ وہ فریب دینے کے لیے ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، دھوکہ دینے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کا کوئی کفارہ ہے؟ نہیں، اس کا کوئی کفارہ نہیں، کیونکہ وہ مقصد انسان کا جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا ہے۔ البتہ جو تیسری قسم ہے جو تاکید کے لیے کھائی جاتی ہے، پختگی کے لیے کھائی جاتی ہے، اگر وہ قسم انسان کھا لے اور پوری نہ کرے
تو پھر اس پہ انسان کو کفارہ ادا کرنا پڑا. آگے جو ہے نا وہ کفارے کا ذکر آ رہا ہے, ہم لوگ انشاءاللہ اس آیت میں پڑھیں گے. تو یہ جو ہے نا 3 قسم کی ہیں. ایک لغو جو تقیہ کلام کے طور پہ ہے, ایک جھوٹی جو دھوکہ دینے کے لیے کھائی جاتی ہے, کبائر میں سے ہے, اور تیسری تاکید کے لیے یا منت ماننے کے لیے یا اس قسم کے معاملے کے لیے اگر وہ قسم انسان بندہ کھاتا ہے, اس کو توڑتا ہے, تو پھر اس قسم پر کفارہ. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم. سو اس کا کفارہ ہے کہ کھانا کھلانا 10 مساکین کو اوسط درجے کا کھانا جیسا تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو. ایک او کسوتہم, یا ان کو کپڑے پہنانا 10 مسکینوں کو ہی, او تحریر رقبہ, یا کسی غلام کو آزاد. لیجیے اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان فرما دی کہ اگر کوئی انسان قسم کھاتا ہے, اس کے بعد اس قسم کو پورا نہیں کر پاتا فار واٹس ایور ریزن ایکس وائی زیڈ, تو اس پر کفارہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا جو وہ خود کھاتا ہے گھر میں. علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی مسکین کو 10 ٹائم بھی کھانا کھلا سکتا ہے, یا کپڑے پہنائے گا, کپڑے دے گا جو آپ خود پہنتے ہو 10 مسکینوں کو, ظاہر بات ہے وہ تو 10 کو دینے پڑیں گے, یا ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا. اب آج کے دور میں تو غلامی والا حساب ہے نہیں, تو غلام والا معاملہ تو نہیں ہو سکتا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک ایکسیپشن بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن لَمْ يَجِدْ, اور اگر کوئی یہ نہ پائے, ہو سکتا ہے انسان ایسے محالات سے گزر رہا, اس کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں, فَصِيَامُ 3 ایام, تو وہ 3 دن کے روزے رکھے. نہ کپڑے دے سکتا ہے, نہ کھانا کھلا سکتا ہے, نہ غلام آزاد کر سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 دن کے روزے رکھے گا. یہ اس کی قسم کا کفارہ ہے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم, یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا کر توڑ بیٹھو یا قسم کو پورا نہ کر سکو. واحفظوا ایمانکم, اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. ایک انسان کے لیے مین آف دا ورڈ ہونا بہت ضروری ہے. اگر انسان اپنے الفاظ کا غلام نہیں ہے یا اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے, تو وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ بھی بہت بڑا بیماری لوگوں کے اندر پیدا ہو چکی ہے. لوگ کہتے ہیں جھوٹ بولی جاؤ, کس نے پوچھنا ہے, یعنی کس نے دیکھنا, یہ کون پوچھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ معاملہ بہت سخت ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تمہارے لیے, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. لے جی, اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ جو بات فرمائی نا, اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے. ظاہری بات ہے یہ معاملہ اتنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک امپورٹنٹ ہے, اور ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرت کے حساب سے یہ بات اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو واضح طور پہ بیان کر دی کہ آپ نے معاملات میں کیا کرنا. پھر آگے اللہ تعالیٰ شراب اور جوئے کے بارے میں آخری حکم فرما رہے ہیں. اس سے پہلے بھی بات آئی تھی سورہ بقرہ میں, اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ آخری حکم فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, یقیناً خمر شراب, میسر جوا, انصاب بت, یعنی کہ بتوں کا تو استان ہوتا ہے نا, اسے انصاب کہا جاتا ہے, والازلام, اور پانسے, یہ ایک جوئے کی قسم ہے جو قرآن اندازی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. رجس من عمل الشیطان, من عمل الشیطان, رجس کہتے ہیں فلتی, جسے انگلش میں کہتے ہیں گندا, جسے کراہت آتی ہے. رجس من عمل الشیطان, یہ شیطان کے عمل میں سے ہے. فاجتنبوہ, اپنے آپ کو اس سے بچاؤ, اس سے اجتناب کرو, اس سے بچ کے رہو. لعلکم تفلحون, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اللہ تعالیٰ, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ, کامیاب ہو جاؤ. ہم جب اذان دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, حی علی الصلاۃ کے بعد حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. تو اگر کوئی انسان یہ شراب, جوئے, ازلام, بت اور جوئے کی یہ جو مختلف اقسام ہے اپنے آپ کو ان سے نہیں بچاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان کامیابی کی طرف نہیں ہے, نہ ہی وہ انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہے. انما یرید الشیطان, شیطان تو یہ چاہتا ہے, ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر, کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے. دیکھیں شیطان کا یہ بہت بڑا پلان ہے کہ جو لوگ ہیں نا وہ آپس میں مل کے نہ رہیں. شیطان نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کے اندر پھوٹ ڈلی رہے, کیونکہ لوگوں کی یونٹی کا مطلب ہے پیار محبت, پیار محبت کا مطلب ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا, ایک دوسرے کی مدد کرنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے لیے مانگنا, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مطلب ہے کہ آپ کے معاملات سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے. شیطان یہ نہیں چاہتا. شیطان چاہتا ہے کہ لوگ لڑتے رہیں, مرتے رہیں, بڑھتے رہیں, اور اس کے لیے جو اس کے لیے پاس سب سے 2 مؤثر ترین ہتھیار ہیں جہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جن کا ذکر کر دیا ہے, الخمر والمیسر, جوا اور شراب.
ان دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ہے کہ ان کی وجہ سے انسانوں میں دشمنی پیدا ہوتی ہے. اب یہاں پر نا لوگوں نے کئی تفصیلیں کی ہیں کہ کیسے، اور اس کے بہت ساری وجوہات بھی بیان کی ہیں، لیکن اصل ریزن کیا ہے واللہ اللہ عالم. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے ہیں نا، وہ وقت کے ساتھ ان کی ریزننگ بدلتی رہتی ہے. اس کو بہترین سمجھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں اور جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے نقصان بتایا ہے کہ یہ چیزیں کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، تو بس ہمارے لیے یہ جان لینا کافی ہے کہ نقصان ہوگا. کیسے ہوگا اگر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے الحمدللہ. اگر نہیں سمجھ آتی ہے تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا کہ یہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا، تو آج نہیں تو کل وہ ہو کے رہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ صَلَاةِ. لے جی ایک اور اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرما دی، اور تمہیں روکے رکھے، یعنی شیطان تمہیں روکے رکھے اللہ کی یاد سے اور نماز سے. لے جی دشمنی اور بغض تو ہو گیا انسانوں والا معاملہ، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو برے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اوپر بیان فرمائے ہیں، جن میں شراب اور جوا بھی ہے، اس سے شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی یاد سے رکے رہو. اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے کبھی کسی کو شطرنج کھیلتے دیکھا ہو، یا اگر آپ نے کبھی کسی کو وہ اور جو لمبی لمبی گیمز ہوتی ہیں، اب تو وہ پلے اسٹیشن، اب تو وہ بچے بھی اس میں پڑ گئے ہیں کہ وہ جب اس کے سامنے بیٹھتے ہیں ٹی وی کو لے کے 3-4 گھنٹے ایسے ہی گزر جاتے ہیں. ساری وہ جو ایکسٹریم ہوتے ہیں ساری رات. وہ تو میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اب وہ ایسا سسٹم بھی آ گیا کہ وہ جو ہے نا وہ پیمپر پہن کے بیٹھتے ہیں کہ باتھ روم میں نہ جانا پڑے. اللہ عالم، یعنی اور کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اور بڑوں کا کیا معاملہ ہو گیا؟ بڑوں کا معاملہ یہ ہو گیا کہ وہ اٹھاتے ہیں موبائل اور اس پہ وہ جو اب وہ سوشل میڈیا پہ جو نیا وہ ریل کا ٹرینڈ چل گیا، کچھ سیکنڈز کی ہوتی ہیں، لگتی تو سیکنڈز کی ہیں، منٹوں کی ہیں، لیکن 2-3 گھنٹے ایسے گزر جاتے ہیں. تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل رہے. ایکسٹریم اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہی جوا، شراب، یہ گناہوں کے کام ہے. اور اگر انسان کو شیطان انسان کو گناہوں میں ملوث نہیں کر سکتا تو فضول چیزوں میں، لغویات میں لگا دے گا. کوئی بندہ یہاں پہ بیٹھ کے بتا رہا ہے کہ یہ جو کرکٹ بال ہوتے ہیں یا جو بیس بال بال ہوتے ہیں نا، یہ کیسے بنتے ہیں، یعنی مجھے کیا فائدہ وہ دیکھنا. یا اسی قسم کی اور ایسی چیزیں جو دکھنے میں بڑی ایکسائٹنگ ہوتی ہیں، لیکن ہمیں بھی پتا ہے کہ اگر ہم وہ 2-3 گھنٹے بھی دیکھیں گے تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ شیطان کا ایک اور طریقہ رہتا ہے کہ شیطان انسان کو اللہ کی یاد سے بھلائی رکھے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اب تم باز آتے ہو یا نہیں، یعنی نماز کی غفلت سے، اللہ تعالیٰ کی یاد کی غفلت سے باز آ جاؤ. اگر انسان ان دو چیزوں سے اعراض کرے گا، ایک نماز اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، اور دوسرا ذکر کے بارے میں ابھی تھوڑی سی بات کرتا ہوں. اگر یہ دو چیزوں سے انسان باز نہ آئے تو انسان گویا اپنے آپ کو برائی میں ملوث کر رہا ہے، اپنے آپ کو جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے. ذکر کے بارے میں ہم یہ یاد رکھیں گے، ایک تو ذکر عموماً ایک انسان قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اچھی باتیں کر رہا ہے، ذکر اللہ تعالیٰ کا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے. لیکن اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ انسان 24 گھنٹے یہ کرتا رہے، اور یہ واقعی ممکن نہیں ہے. آپ 24 گھنٹے کیسے ذکر کرتے رہو گے؟ کبھی آپ باتھ روم میں ہوتے ہو، کبھی آپ سو رہے ہوتے ہو، کبھی آپ اور کوئی امپورٹنٹ کام کر رہے ہوتے ہو، کبھی انسان کی زندگی کے 50 قسم کے معاملات ہیں. تو علماء کرام اس میں بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں. علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، باتھ روم جاتا ہے دعا پڑھتا ہے، باتھ روم سے نکلتا ہے دعا پڑھتا ہے، کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھتا ہے، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھتا ہے، گھر سے نکلتا ہے دعا پڑھتا ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے دعا پڑھتا ہے. یعنی ہر موقع کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ اگر انسان اپنی پوری شعوری کوشش کرتا ہے کہ وہ ہر موقع کی دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ پڑھے، تو انشاءاللہ وہ ذاکرین میں شمار ہو، وہ ذکر کرنے والے میں شمار ہو. کیونکہ وہ ہر موقع پہ شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم شعوری طور پہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں شمار ہو، اور شیطان چاہتا ہے یہ نہ کیا جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز جو ہے وہ بہترین ذکر، قرآن جو ہے وہ بہترین ذکر، اور یہ جو مختلف موقعوں کے اذکار ہیں یہ ہمارے روزمرہ کے ذکر، شیطان چاہتے ہیں ہم اس سے غافل ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَاحْذَرُوا، اور ان کی نافرمانی سے بچتے رہو. یہ ایک ہماری زندگی کا بہت ہی خوبصورت اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہتا ہے تو یہ دو کام کرے، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت. اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں پلٹے گا، وہ نافرمانی اور گناہ سے کبھی نہیں نکل سکتا. یہ پکی ٹھکی لکھی ہوئی بات. اگر کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں پلٹے گا
وہ کبھی بھی گناہ سے نہیں نکل سکتا. اب اس کی وجہ دیکھیں، یہاں ہم اس کی چھوٹی سی جو توجیہ ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں. اب ہم امریکہ میں رہتے ہیں نا، یہاں پہ تقریباً ہر برائی جو ہے نا وہ حلال. یہاں پہ آپ کچھ بھی کر لیں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. یعنی اللہ یہ کہ کوئی انسان جو ہے نا وہ قانون توڑا ہے وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن وہ قانون توڑا ہے. ہم اس وقت برائی کی، گناہ کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ ہر قسم کا گناہ اویلیبل ہے، جو مرضی کوئی کر لے، اسے کوئی روک ٹوک نہیں. اب اس پورے گناہوں کے معاملے میں انسان کو کیا چیز ہے جو اس چیز سے منع کر سکتی ہے؟ وہ سوائے اللہ کے خوف کے، اللہ کے تقوی کے اور کوئی چیز نہیں. کہ انسان کو یہ پتا ہو کہ میں جو بھی کر رہا ہوں میں نے اس کا جواب دینا، میں جو بھی کر رہا ہوں میں نے پلٹ کے جب مرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے تو میری پوچھ ہونی. اور اس کی اگزامپل آپ سمجھیں نا، یہاں پہ لوگ قانون توڑنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اسی لیے ڈرتے ہیں کہ پوچھ ہونی ہے، کہ پکڑے گئے تو معافی نہیں. تو یہ ہماری زندگی کا اصول ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، واحذروا اور بچتے رہو نافرمانیوں سے، گناہوں سے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم پیٹھ موڑ لو، یعنی نہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو نہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو، اور بریکٹس میں خود باپ بننے کی کوشش کرتے ہو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا، تو پھر جان لو، فَاعْلَمُوا تو پھر جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ذمہ داری ہے بس صاف صاف پہنچا دینے کی. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ تم بربادی سے باہر آ جاؤ. یہ اپنی ذمہ داری ہے آپ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی آپ تک پہنچانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تک پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات پہ باؤنڈ کیا ہے کہ آپ اللہ کی بھی اطاعت کریں اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کریں. اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص نہیں سنتا ہے تو اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اب اس نے اپنے معاملات جو ہے وہ خود ہی بربادی کی طرف موڑ لیے ہیں. اب وہ کم از کم اللہ اور اس کے رسول کو بلیم نہیں کر سکتا. میں آپ کو اس کی ایک اور اگزامپل دیتا ہوں. اگر کوئی شخص ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائی نہیں کھاتا اور وہ بیمار ہو جاتا ہے، کس کا قصور ہے؟ ڈاکٹر کا کہ اس انسان کا؟ ظاہر بات اس انسان کا قصور ہے. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو حدود معین کی ہیں ہم ان کو فالو نہیں کرتے اور ہم گناہ میں پڑ جاتے ہیں تو کس کا نقصان ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تو کوئی نقصان نہیں ہے نا. یہ تو ہمارا نقصان ہے کہ ہم اپنی بربادی میں پڑے. اور جب انسان گناہوں سے توبہ کر لے تو یہ آپ سمجھے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو وہ پہلے کھا پی چکے ہیں. یعنی ایک انسان کو نہیں پتا تھا، جیسے سود کے بارے میں بھی ہے، شراب کے بارے میں بھی ہے، اور اس قسم کی چیزیں انسان کو نہیں پتا تھا، گناہ تھی. اب وہ ایمان لے آیا ہے، عمل صالح کر رہا ہے، توبہ کر چکا ہے، اب جو اس پہ پہلے ہو گیا وہ ہو گیا. اس سے ہمیں بھی ایک بات سمجھ آئی کہ اگر ہمارے سامنے کوئی انسان دین کی طرف آتا ہے، اچھے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا ماضی جو ہے وہ ذرا خراب ہے، وہ گناہوں میں ملوث رہا ہے، تو ہم بھی اس کو اس پہ تان نہ کریں. غلط بات، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر ایک انسان توبہ کر رہا ہے، نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے، اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اسے مواخذہ کرنے والے نہیں ہے تو میں آپ کون ہوتے ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی کوتاہیوں سے، غلطیوں سے آنکھیں بند رکھیں، لوگوں کو نہ بتائیں اور اس کو انکریج کریں کہ وہ مزید نیکیوں کے کام کرتا رہے. وَإِذَا مَتَّقَوْا، جب تک تم تقویٰ کی روش اختیار کرتے رہو گے، وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی کہ وہ لوگ جب تک تقویٰ کی روش اختیار کریں گے، ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا، پھر مزید تقوی اختیار کریں گے اور ایمان لائیں گے، ثم اتقوا، اور ایمان لائیں گے، واحسنوا، اور درجہ احسان پہ فائز ہو جائیں گے، واللہ یحب المحسنین، تو اللہ تعالیٰ محسنوں سے بہت محبت کرنے والا ہے. یعنی کہ جب ایک انسان ایمان لانے کے بعد اپنے تقوی کو بڑھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو یہ ایک ٹائم کا کام نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان ایک عمل کرے گا، تقوی بڑھ جائے گا اور پھر دیٹس اٹ، وہ ہو گیا. نہیں، یہ مسلسل چلنے والا عمل ہے، یہ کبھی رکنے والا معاملہ نہیں ہے. میں ایک بار، میرے خیال سے کل ہی بات ہو رہی تھی، میں یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا تو وہاں پہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کیسے بڑھایا جائے، آپ اپنے ایمان میں، آپ اپنے تقوی میں کیسے بڑھوتری کر سکتے ہیں، زیادتی کیسے کر سکتے ہیں. اس کو تھوڑا سا لمبا جواب دیا میں نے، لیکن اس کا جواب ایک آسان مؤثر راستہ یہ ہے، آسان جواب یہ ہے کہ قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے شدید محبت کرتا ہے وہ اپنا کلام ہمارے لیے بھیجے، نازل کرے، اور اس کلام کی تاثیر سے ہمیں تبدیلی نہ رونما ہو ہی نہیں سکتا.
آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سال کے عرصے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عطا ہوئی نبوت عطا ہونے کے بعد 23 سال کے عرصے میں اس قرآن کے ذریعے سے کتنی بڑی چینجنگ پیدا کر دی، کتنی بڑی تبدیلیاں پیدا کر دی. یہ قرآن ہی تھا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو حکمت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکمت عطا فرمائی تھی، جو ان کو وسعت نظر عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چنا تھا، ان کی پرسنالٹی پر سب سے گہرا نقش قرآن کا ہی تھا. انہوں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی لوگوں کو دین کی طرف بلایا، اس قرآن کے ذریعے سے بنایا، اپنے آپ کو اس قرآن کا نمونہ بنایا. تو اگر اس قرآن کو انسان اپنی زندگی سے، چلیے یہ تو نہیں میں کہتا نکال دے، لیکن اگر اس کی اہمیت کم کر دے تو انسان نہ اپنا ایمان بڑھا سکتا ہے، نہ انسان کے اندر تقوی کی زیادتی ہو. کہ جب انسان یہ ایمان بڑھاتا ہے، تقوی کی زیادتی کرتا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ احسان کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے. وہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسان کی شکل میں اور پوچھا کہ مجھے بتائیں اسلام کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ارکان بتا دیے کہ اللہ اور اس پر رسول پر ایمان لاؤ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. یہ 5 عمل کرنے سے انسان مسلمان تو ہو جاتا ہے، یعنی مسلمان ہونے کی شرائط تو پوری کر رہا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان مومن کی صف میں بھی شامل ہو جائے. اگر انسان کو مومن بننا ہے تو پھر انہوں نے آگے پوچھا کہ بتائیں جی ایمان کیا ہے، اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں. تو ایمان ہم یہ سمجھیں گے کہ ایمان جو ہے وہ دل میں اتر جانے کا نام ہے. کس چیز کا؟ اللہ کا. جب پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے تو 6 چیزیں گنوائیں کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی وحی پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی تقدیر پر ایمان، اور جی کر مر اٹھنے پر ایمان. 6 چیزیں بیان فرمائی. یہ 6 چیزیں وہ ہیں جب انسان کو ان چیزوں کا شعور پیدا ہو جائے اور قلبی طور پہ یقین ہو جائے کہ ایسا ہے. اور یہ جو 6 چیزیں ہیں نا، یہ میرے آپ کے لیے غیب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پھر آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقین وہ ہے جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر. ہمارے دل میں اس کا یقین کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے لیے دین سیکھنا پڑے گا، اس کے لیے قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ سیکھنا پڑے گا، اس کے لیے عربی کی ہلکی پھلکی شدبت تو کم از کم سیکھنی پڑے گی. پھر آپ کے دل پر جب آپ قرآن ڈائریکٹ پڑھیں گے نا تو آپ کے دل پہ جا کے ایسے ٹھکے گا، اثر کرے گا. آپ کو لگے گا یہ میرے لیے ہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ میرے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اور پھر اس کے بعد جب ایسا ہوگا تو انسان کی زندگی میں ایک نیا رنگ آئے گا، اور وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا رنگ. تو وہ جو اللہ تعالیٰ کا رنگ جب انسان پہ چڑھتا ہے نا تو وہ ہوتا ہے احسان کا درجہ. اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بھی پوچھا کہ بتائیں احسان کیا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو کم از کم ایسا ہو کہ اللہ تمہیں ضرور دیکھے. اب آپ دیکھیں کہ واللہ انسان کے اندر یہ شعور کب پیدا ہوگا کہ واقعی میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یعنی کہ ہم تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ شعور، یعنی کہ یہ رنگ انسان کے اندر کب پیدا ہوگا؟ جب انسان کل کا کل دین کے اندر جو ہے نا ڈوبے گا. انسان کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، چلنا پھرنا سب اس لیے ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھے معاف کر دے، میرا رب مجھے جنت میں داخل کر. اور اللہ جب انسان اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اس سے راضی کر دیتی، ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ اس سے راضی کر دیتی. یعنی ساری دنیا کو راضی کرنے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات سیدھے کر دیتے. اگر لوگ اسے نقصان پہنچانے بھی چاہے تو اللہ تعالیٰ نہیں ہونے دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا، خبردار ہو جاؤ، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، کہ آپ کے جسد، آپ کے جسم میں مضغہ ہے، ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت، اگر وہ لوتھڑا آپ کا درست ہو جائے، صلح الجسد کلہ، تو آپ کا سارے کا سارا جسم درست ہو جائے گا. وَإِذَا فَسَدَتْ، فساد، اگر وہ لوتھڑا فسادی ہو جائے، بگڑ جائے، گندا ہو جائے، فسد الجسد کلہ، تو آپ کا تمام کا تمام جسم، آپ کی تمام پرسنالٹی جو ہے وہ گھٹیا ہو جائے گی، گندی ہو جائے گی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا، خبردار ہو جاؤ، وہی القلب، کہ وہ دل. اب یہاں پر نا ایک اور سوال آتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ والا دل. اب تو یہ بھی ٹیکنالوجی آ گئی نا کہ اب دل ہی چینج ہو جاتا ہے، آپ یہ دل نکالیں دوسرا لگا دیں. اب تو ٹیکنالوجی ایسی آ گئی ہے. تو ہم یہ یاد رکھیں گے کہ یہ والا جو ہے نا، یہ جو فزیکل دل ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو، لیکن سمجھ تو یہی آتی ہے کہ یہ نہیں ہے.
گویا یہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو روح ہے نا اس کے اندر کوئی ایسی چیز رکھی ہے، کوئی ایسا قلب رکھا ہے کہ جب تک وہ روح والا قلب، وہ اسپرچل ہارٹ آپ کا جو ہے نا، اسپرچل پرسنالٹی آپ کی جو ہے نا، جب تک وہ افیکٹ نہیں ہوتی ہے آپ کے اندر اللہ کا رنگ نہیں چڑھتا. اسی لیے آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ہم سب بھی دیکھتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے نیکیوں کے انبار لگائے ہوتے ہیں. بولا یعنی کہ اگر ہم ان کی نیکیاں گننے بیٹھے نا تو ہم ان کی نیکیاں نہیں گن سکتے. میں نے اپنی زندگی میں کئی ایسے لوگ دیکھے، لیکن جب وہ زبان کھولتے ہیں، اوئے ہوئے ہوئے، بندہ کہتا ہے بندہ مجھ سے بات نہ ہی کرتا تو اچھا تھا، کم سے کم بھرم تو بنا ہوا تھا. وہ اس نیکیوں کی وجہ سے جو اپنی زندگی کی نیگیٹیوٹی کو نہیں کنٹرول کرتا ہے، وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ ہم اس پہ کیا بات کریں. یعنی کہ نیکیوں کے انبار لگے ہوتے ہیں، لیکن وہ نیکیاں اس کی اسپرچویلٹی کو افیکٹ نہیں کر رہی ہوتی، اس کی روحانیت کو افیکٹ نہیں کر رہی ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر اس نیکی میں کوئی پرابلم ہے. اس کا مطلب ہے یہاں پر اس نے جس نیت سے نیکی کی ہے اس کی نیت میں کوئی فطور ہے. اسی لیے سورہ ملک کی بڑی خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کیوں بتایا ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زیادہ کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا بہترین، احسن عمل، کہ تم سے بہترین عمل کون کرتا ہے. تو اگر ایک عمل، موٹا سا اصول یاد رکھیں، اگر ایک عمل انسان کو بہتر ہونے میں مدد نہیں دے رہا تو وہ بہترین عمل نہیں، چاہے وہ دکھنے میں کتنا بھی خوبصورت ہو. میں یہاں بیٹھ کے دنیا کو، جہان کو درس حدیث دوں، درس قرآن دوں، بچوں کو وقوں، اور میں اپنی اندر میں نیک نہیں ہوں، میرے اندر سے نیکی کا صدور نہیں ہو رہا ہے، میں نیک نہیں. میں کیا کوئی بھی، کیونکہ پھر یہ میں نے اپنے یہ منافقت کر دی میں نے کہ میں لوگوں کو تو کچھ کہہ رہا ہوں اور اپنی ذاتی زندگی میں کچھ اور کر رہا ہوں. تو یہ ایک موٹا سا اصول یاد رکھیں کہ اگر انسان کی نیکی اسے نیک نہیں بنا رہی ہے تو نیک عمل نہیں ہے. وہ بس نیکی ہو رہی ہے، لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، اس انسان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو. اسی لیے آپ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو حاتم طائی تھا اس کے بارے میں کہ کیا وہ جائے گا جنت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نے ایک بار بھی جو ہے وہ اس بات کا اقرار نہیں کیا کہ ایک اللہ ہے اور وہ اللہ قیامت میں اس سے پوچھے گا اور وہ مجھے معاف کر دے. اس سے ملتی جلتی حدیث ہے، مجھے وہ ایگزیکٹ اس کے ورڈز یاد نہیں ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لے آیا اور آخرت پر اس کا ایمان جو ہے وہ کچھ ڈاواں ڈول تھا. اب اس نے کتنی نیکیاں کی، ہم ابھی بھی ہم کہتے ہیں نا جب کوئی بہت نیکی، ہم کہتے ہیں حاتم طائی کی قبر پہ لات نہ مارو، لیکن وہ حاتم طائی کی قبر یا حاتم طائی بننا ہے، اس کی قبر پہ لات مارنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر وہ نیکیاں ایمان آپ کا نہیں بڑھا رہی. کہ آپ کا جو دل ہے، جو روحانی دل ہے، اس کو صاف کرتے رہیں، کھرچتے رہیں، اس کی صفائی کا خاص دھیان رکھیں. اور اس کے بارے میں بڑی مشہور حدیث ہم سب سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے تو دھبا دھل جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو دوسرا تیسرا، اور پھر اس طرح اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. تو وہ تو روحانی آپ کا دل ہے. تو یہ جو روحانیت ہے نا، جو اسپرچویلٹی ہے نا، اس پہ دھیان دینا بہت ضروری ہے. اگر وہ آپ کی روحانیت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر روح رکھی ہے، اگر آپ اس کی غذائیت کا بندوبست نہیں کرتے ہیں، آپ اس کے اسٹرانگ ہونے کا بندوبست نہیں کرتے ہیں، تو پھر یہی شیطان چاہتا ہے کہ انسان کی ساری محنت اس جسم پر ہو، وہ ایکسرسائز بھی کرے، کھائے بھی، پیے بھی، اوپر بھی نیچے بھی، سب اچھا رہے، اور کہے جب مریں گے تو دیکھیں گے کیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے محسن بندوں کو محبوب رکھتا ہے. اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا ہے، ہمیں اپنے آپ کو درجہ احسان پر فائز کرنا پڑے گا. ہمیں اسلام کو کنٹینیوس اپنی زندگی میں فالو کرنا پڑے گا. ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو کنٹینیوس اپنی زندگی میں فالو کرنا پڑے گا. اس میں نا ایک چیز یاد رکھیں، انسان کمزور ہے، انسان سے گناہ سرزد بھی ہو جاتے ہیں، انسان غلطی سے بھی گناہ کرتا ہے، کمزوری میں انسان بڑی غلط کام کر جاتا ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں پوری کوشش کرے جو صحیح کام ہے وہ کرنے کی. اگر غلطی ہو جائے، جان بوجھ کے غلطی کر بیٹھے تو توبہ کرے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان توبہ کی شرط پر گناہ کرتا رہے. یہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں.
توبہ کی شرط پر کیا گیا گناہ معاف نہیں ہوتا. یاد رکھیں کہ میں نے پوری پلاننگ کی، میں نے پورے اس کے رموز و قاف چیک کیے، میں نے دیکھا کہ اس بندے کی کیا کمزوری ہے، اس کے ساتھ کیسے ٹھگا جا سکتا ہے، اس کو کیسے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. اس کے بعد میں نے اس کی ساری جائیداد ہڑپ لی، یا میں نے اور جو بھی اسے کام نکلوانا تھا وہ نکال لیا. اس کے بعد او اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے نہ. یہ معافی نہیں ہے. لگ رہا اس چیز کی معافی نہیں ہے. اس کی معافی ایسے ہو سکتی ہے کہ میں نے جو اس کو ٹھگی فراڈی لگائی میں اس کا سب واپس کروں، جو پھر اس شخص سے معافی مانگوں. اگر وہ شخص مجھے معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. اگر وہ شخص مجھے معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کہے گا ہوں تیرا تو ادھر معاملہ ہے، نیکیاں دو یا اس کی برائیاں لو. اس کے علاوہ کوئی کریڈٹ ڈیبٹ نہیں ہے. آخری بات ہے، یہاں پہ اپنی بات کو ختم کریں گے. آپ نے اپنی زندگی میں نا ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اپنے بڑھاپے کے نزدیک ہوتے ہیں اور ان کی زندگی اس قدر تکلیف دہ ہوتی ہے، جن کو آپ جانتے ہیں، باہر والوں کو نہیں نظر آتی، آپ جن کو جانتے ہیں، اندر سے ان کی زندگی اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، اتنی ٹارچر بھری ہوتی ہے کہ واللہ آپ سوچتے ہیں انسان زندہ بھی کیسے ہے. یعنی کہ میں بھی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے. اور اگر آپ کبھی ان کی ہسٹری میں جائیں نا، آپ کبھی دیکھیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اختیار دیا تھا تو وہ اپنی زندگی کیسے گزارتا تھا، آپ لرز جائیں گے، آپ کانپ اٹھیں گے کہ اس شخص نے اپنی زندگی میں کیا 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 ہوا. اور پھر جن لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، اب اپنی آخری زندگی میں اتنی لمبی داڑھی رکھ لے گا وہ بندہ، چٹے بال ہو جائیں گے، یہاں پہ جو ہے نا وہ نماز کا نشان وہ بن جائے گا. لیکن جو اس نے اپنی زندگی میں، اپنی جو جوانی میں، جب اس کے پاس اختیار تھا، جو اس نے زیادتیاں کی ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہو سکتی ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ ہو سکتی ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ ہو سکتی ہیں، واللہ اس کا کیا ہوا خمیازہ جو ہے نا وہ اس ٹائم میں بھگتتا ہے. اور میں نے تو ایسا بھی دیکھا ہے، تو ایک بہن نے دوسری کہا کہ تیری مہربانی پر آیا معاف کر دے، کہ معاف کر دو بھائی ہے تمہارا. اس نے کہا میں مر جاؤں گی لیکن میں معاف نہیں کروں گا، میرے سامنے چاہے اسے کیڑے پڑ جائیں میں اسے معاف نہیں کر سکتی. یعنی کہ ایک بہن، میں نے نا اپنی زندگی میں دیکھا کہ بہنیں جو ہے نا وہ اپنے بھائیوں کے لیے بہت نرم دل رکھتی ہیں. یعنی میں نے اتنا جو ہے نا، یعنی کہ ماں کے بعد جو ہے نا، ماں اور بچوں کے بعد نا، میں نے بہنوں کو دیکھا ہے اپنے بھائیوں کے لیے، یعنی اتنا نرم گوشہ نا وہ اپنے بچوں کے بعد نا بھائیوں کے لیے رکھتے ہیں. سوچیں اگر ایک بہن کہہ رہی کہ میرے سامنے سے کیڑے بھی پڑ جائیں، مر بھی جائے، تب بھی معاف نہیں کروں گی، کیا کیا انہوں نے اس نے. تو ہمیں نا پھر وہی بات جہاں سے بات شروع کہ ہمیں جو ہے نا یہ اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں. یعنی کھانا پینا جو ہے نا یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے. انسان جو کھاتا ہے، جو پیتا ہے، وہ ویسا بنتا جاتا ہے. حرام کھائے گا، حلال اس کی زندگی سے نکلتا جائے گا. جب حلال نکلتا جائے گا تو شیطان کا اس کی زندگی پہ قبضہ ہوتا جائے گا، اس کی زندگی سے خیر نکلتی جائے گی، برکات نکلتی جائیں گی، معاملات خراب ہوتے جائیں گے. اور پھر ایسا شخص جب اپنی زندگی کے اس مقام پہ پہنچتا ہے نا، کوئی اختیار اس کا کسی کو نہیں رہتا، پھر وہ گزرتا ہے اس ٹارچر بھری زندگی سے. پھر وہ شخص جو ہے نا دوسروں کے لیے نمونہ بن جاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم لوگ اپنے ایمان پہ کام کرتے رہیں، اپنی روحانیت پہ کام کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے رہیں، نیکیوں کو اپنے لیے نیکیاں کرنے کو آسان کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ ہماری زندگی میں جو بھی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو معاف فرمائے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے. قبول فرمانا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو بھی اچھی باتیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اگر کوئی غلطی تھی، کوئی کوتاہی تھی تو وہ میری کمزوری تھی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے اس قرآن کو سیکھنا آسان فرمائے، سکھانا آسان فرمائے، سمجھنا آسان فرمائے، سمجھانا آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے، ہماری اولاد کو اپنے دین کے لیے چن لے، بلکہ ہماری آل اولاد کو اپنے دین کے لیے چن لے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.